علم، ہم معلوم کو علم کہتے ہیں، حالانکہ نامعلوم اور لامعلوم بھی علم ہے، اتنا ہی اہم جتنا معلوم۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ معلوم کی نفی کا نام علم ہے تو علم کی تعریف صرف یہی ہو سکتی ہے کہ اپنی لا علمی کے احساس کا نام علم ہے۔ جتنا معلوم زیادہ ہوگا اتنی ہی احساس لا علمی زیادہ ہوگی۔ اس لیے جاننے والے اکثر یہی کہتے رہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ کائنات میں اتنے علم ہے کہ ان کی اقسام گنوانا دشوار اور ناممکن ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا ممکن ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں کچھ جاننا ممکن ہے، سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ جاننا ناممکن ہے۔ دراصل علم معلوم سے نجات کا نام ہے۔ یادداشت کا تعلق ماضی سے ہے، اور ماضی کی حاصل کردہ معلومات حاصل کا علم نہیں ہو سکتا۔ آج کی کثیر المقاصد زندگی میں یادداشت کا محفوظ رہنا ناممکن سا ہے۔ ہمارا حافظہ ترجیحات سے بدلتے ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ معلوم یا انفارمیشن جو حافظے میں ہوتی ہے دھندلا جاتی ہے۔ زندگی کے بے-ہم انقلابات، حادثات اور سانحات حافظے کو مفلوج کر دیتے ہیں، اور حافظے کا علم حافظے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا آیا ہے کہ کسی مصنف کو اپنی ہی تصنیف کچھ عرصہ بعد اجنبی سی لگتی ہے۔ انسانی حافظے کا یہ عالم ہے کہ انسان کو پرانے چہرے تو یاد رہتے ہیں، پرانے دوستوں کے نام بھول جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے گزرے ہوئے جلوے بھول جاتے ہیں۔ انسان موت دیکھے تو زندگی بھول جاتی ہے، زندگی دیکھے تو موت یاد نہیں رہتی۔ آج کا انسان کمپیوٹر میں یادداشت محفوظ کرتا ہے، اور کمپیوٹر سے علم لینے والا خود ہی ایک کمپیوٹر بن کر رہ جاتا ہے۔ علم لائبریریوں سے دستبردار ہونے کا نام ہے۔ لائبریریاں بلا شبہ معلومات کا خزانہ ہے۔ کتابوں کا مطالعہ ایک اعلیٰ مصروفیت ہے، لیکن کتاب زندگی نہیں ہے۔ زندگی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ زندگی سانس کی نازک ڈوری ہے، پل پل کٹتی جا رہی ہے۔ زندگی اپنے گرد و پیش کی حرکات و اعمال کا نام ہے۔ اسکالر زندگی کے میدان میں کمزور رہ جاتا ہے۔ علم کتاب کا نام نہیں۔ علم حقیقت کا عکس تو ہے، لیکن حقیقت کے برعکس ہے۔ حقیقت کا ذکر کتاب میں ہے، اور حقیقت کا مشاہدہ کتاب سے باہر ہے۔ نظارہ علم کا نہیں، نظر کا محتاج ہے، بلکہ انداز نظر کا محتاج ہے۔ زاویہ بدل جائے تو منظر اور پس منظر بدل جاتے ہیں، لیکن کتاب نہیں بدلتی۔ کتاب کا نہ بدلنا اس کا حسن ہے، اور زندگی کا بدلتے رہنا اس کا جمال۔ کتاب زندگی کے خد و خال واضح کرتی ہے، لیکن زندگی کا لطف زندگی کے قرب میں ہے، کتاب کے تقرب میں نہیں۔ مقدس کتابیں نازل فرمانے والے نے زندگی بھی نازل فرمائی ہے، حسن بھی نازل فرمایا ہے، بینائی بھی عطا فرمائی ہے، نظاروں کی رعنائی بھی نازل فرمائی ہے۔ کتاب قانون ہے پہچان کا، لیکن پہچان کتاب کی نہیں، کتاب بھیجنے والے کی درکار ہے۔ کتاب فطرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ علم کتاب سے نہیں، نصیب سے ملتا ہے۔ سورج کے پاس علم نہیں، روشن نصیب ہے۔ کتاب کا علم فیض نظر تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایک معمولی سا کھلنے والا پھول علم دے سکتا ہے۔ شب تاریک کی گہرائیوں میں آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو علم کے خزانے عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہی انشراح صدر عطا فرماتا ہے۔ ہر عارف عالم ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ عالم عارف بھی ہو۔ ہر عارف عالم ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر عالم عارف بھی ہو۔ بغیر تزکیہ کی کتاب کا علم خطرے سے خالی نہیں۔ شیکسپیئر اور غالب کو پڑھنے والا نہ ویسا ڈرامہ لکھ سکتا ہے، نہ ویسا شعر کہہ سکتا ہے۔ غزالی کو پڑھنا بجا، لیکن یہ نہیں بھولنا کہ غزالی نے کسی کو پڑھ کر یہ رتبہ نہیں پایا۔ علم کوشش سے نہیں، مقدر سے ملتا ہے۔ علم اس وقت حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ علم نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ علم کا مخرج نگاہ ہے، اور اس کا مدفن کتاب۔ تعلیم بھی علم نہیں، تعلیم کا تعلق ڈگری ہے۔ علم ڈگریوں اور یونیورسٹیوں سے بے نیاز ہے۔ جن لوگوں کی کتابیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں وہ خود کس یونیورسٹی کے طالب علم تھے؟ تعلیم ضروری ہے نوکری کے لیے، نوکری ضروری ہے حصول رزق اور سماجی مرتبہ کے لیے، لیکن علم نوکری نہیں، علم روٹی نہیں، علم حکومت نہیں۔ علم پہچان ہے، عرفان ہے۔ ضرورت کا علم اور شے ہے، اور علم کی ضرورت اور شے۔ آج کی تعلیم عیاں رائچہ بیاں آج ہی نتیجہ دے رہی ہے۔ طالب علموں کے حالات تعلیم کے ناقص ہونے کا ثبوت ہے۔ آج کا طالب علم علم سے بیزار ہے۔ آج وہ استاد کہاں ملیں گے جو طالب علموں کو فیض نگاہ سے آداب فرزندی سکھاتے تھے؟
آج کے طالب علم سے آج کی تعلیم نے علم کی محبت چھین لی ہے۔ ابھی وقت ہے، پانی سر سے نہیں گزرا، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ بد علمی سے بے علمی ہی بہتر ہے۔ پیغمبروں کے پاس تعلیم نہیں علم ہوتا ہے، بلکہ مکمل علم ہوتا ہے۔ زمانے کے معلم مکتب سے نہیں، رحمان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمیں اسی علم کی ضرورت ہے، وہی ہماری اساس ہے اور وہی عاقبت۔ ہمیں زندگی کا علم چاہیے اور ماں بعد کا علم بھی چاہیے۔ ہمیں ظاہر کے علم کی ضرورت بھی ہے اور باطن کے علم کی بھی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ چند روزہ زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے اور پھر اسے چھوڑنا بھی ہے، پھیلنا بھی ہے، سمٹنا بھی ہے۔ آج کے تعلیمی اداروں سے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہی تعلیم کا المیہ ہے کہ تعلیم تلاش روزگار کے لیے ہے، تقرب پروردگار کے لیے نہیں۔ ہم امی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ ہمیں بے جہت اور بے سم تعلیم کہاں لے جائے گی؟ مغربی تعلیم اسلامی نتیجہ کیسے پیدا کرے گی؟ اور اسلام کی تعلیم بھی اسلام نہیں، اسلام عمل ہے۔ اسلام بتانے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ بہرحال اس کی عطا ہے جس نے زندگی عطا فرمائی۔ عطا کو حاصل کرنے کے لیے دعا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ معلومات اور انفارمیشن کا علم آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتا۔ کشتی کے مسافروں کو صرف صرف و نحو کی ضرورت نہیں، انہیں تیرنا بھی آنا چاہیے۔ علم کو نور بھی کہا گیا ہے اور حجاب اکبر بھی۔ نور اس لیے کہ علم پہچان کا ذریعہ ہے، آگہی اور ادراک کا باعث ہے، اسماء و اشیاء کا شعور ہے۔ ہمیں علم کی پہچان نہیں بلکہ مالک کی پہچان درکار ہے۔ خالق کو جاننا ہے، اپنے رازق سے باخبر ہونا ہے، کائنات کی نیر نگوں سے لطف اندوز ہونا ہے، حیات و مرگ کے رموز دریافت کرنا ہے۔ وہ علم جو ہمیں ان سے آگاہ کرے نورانی ہے۔ نورانی علم صرف یہ نہیں بتاتا کہ سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں، بلکہ وہ علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے۔ نورانی علم نشان منزل کا علم ہے، تزکیہ و حکمت کا علم ہے، الجھنوں سے نجات کا علم ہے، کیف و وجدان کا علم ہے، سراسر رحمان کا علم ہے۔ جس علم سے غرور پیدا ہو اسے حجاب کہا گیا ہے۔ جو علم نگاہ سے محروم ہو وہ حجاب ہے، جو تعلق سے گریزاں ہو وہ علم حجاب ہے، جو اپنی انا کے خول سے باہر نہ نکلے وہ علم حجاب ہے۔ ابو جہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہ تھی۔ اگر نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بدتر ہے۔ انسان معلوم پر نازاں ہوتا ہے اور اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمہ وقت نامعلوم کی زد میں ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی دولت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی عمر گھٹتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے۔ ایسے علم سے توبہ بہتر جو صاحب علم کو نفع نہ دے۔ علم اگر خود آگہی کے قریب کرے تو نور، ورنہ حجاب۔ زیادہ جاننے کا غرور اگر نہ جاننے کی عاجزی میں بدل جائے تو حجاب اٹھ جاتا ہے۔ فنا کا علم حجاب ہے، بقا کا علم نور۔ اگر علم کا مدعا شمولیہ خلق ہے تو حجاب، اور اگر علم کا منشا رضائے حق ہے تو نور، بلکہ نور علی نور۔